معزز بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج کی اس مختصر سی نشست میں ایک اہم فکر انگیز اور ضمیروں کو جھنجھوڑنے والا انتہائی اہمیت کا حامل موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے، جو ہمارے ایمان کا امتحان ہے اور ہماری ملی، دینی اور انسانی ذمہ داریوں کا عکاس ہے۔ اور وہ موضوع ہے ہمارے فلسطینی مسلمانوں پر امریکہ کے پالتو اسرائیل اور یہودیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم اور امت مسلمہ کی مجرمانہ خاموشی، قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کی اہمیت اور جذبہ جہاد کا فقدان، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، انشاءاللہ ان چند موضوعات پر میں مختصراً گفتگو کروں گا۔ میرے بھائیوں، فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و ستم سالوں سے گزرتا آ رہا ہے، کئی سال بیت گئے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اگر میں کہوں کہ صدیوں سے ہو رہا ہے تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ یہ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ فلسطین کی مسلمانوں کے ہاں اہمیت کیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں فلسطین کی ایک دینی اہمیت ہے اور ایک تاریخی اہمیت ہے۔ دینی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین میں مسجد اقصی اور بیت المقدس کو وجود بخشا ہے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے دل اپنے قبلے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور مسلمانوں کے دل اور ان کی محبت ہمیشہ اپنے قبلے کی طرف درست ہوا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے دلوں میں ایک دینی روحانی اہمیت ہے۔ پھر یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر جانے کے لیے سنگ میل کے طور پر منتخب فرمایا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ وہ مقدس زمین ہے، یہ وہ مقدس مسجد ہے جہاں پر اللہ نے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان سب نے معراج کی رات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تکبیر اقامت کہی ہے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس مقام پر انبیاء کی امامت کرا کر امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل کیا تھا۔ یہاں پر حضور کی انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر اس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے لیے اس جگہ کو منتخب فرمایا۔ جبریل امین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمانوں پر گئے، وہاں معراج ہوئی۔ معراج کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ تو یہ وہ مقدس زمین ہے جس کو اللہ نے اس مقصد کے لیے قبول فرمایا، اور الذی بارکنا حولہ کے جملے ارشاد فرمائے اس زمین کے لیے کہ اس کے ارد گرد میں اللہ نے برکتیں رکھ دی ہیں، چنانچہ ہر طرح کے مالی
اور دنیاوی دینی ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے اس مقدس زمین پہ رکھی ہیں۔ ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے اناج، ہر قسم کے خزانے وہاں پر موجود ہیں، اور اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ یہ انبیاء کا مسکن رہی ہے۔ یہاں پر حضرت داؤد رہے، یہاں پر حضرت ابراہیم رہے، یہاں پر حضرت سلیمان رہے، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی ہے۔ ہاں، اس مقدس زمین پہ حضرت مریم علیہ السلام نے پرورش پائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ پھر یہاں پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اور یہودیوں نے، جو کہ مسلمانوں سے پہلے کے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ٹکر رکھی ہے اور مقابلہ کیا ہے، اور مسلمانوں کو اس جگہ سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اور پھر ایک زمانے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے ذریعے اس مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے چنگل سے نکالا تھا اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا تھا۔ پھر ایک وقت میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ انہوں نے جہاد کر کے اس بیت المقدس کو آزاد کر کے مسلمانوں کی عزت اور شان و وقار کو اونچا کیا تھا۔ آج پھر یہ بیت المقدس کسی عمر بن خطاب یا پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے جو اس کو یہودیوں کے چنگل سے نکالے۔ آج 1 سال پورا گزر گیا، ہمارے فلسطینی بھائیوں پر وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے، ان کے رہائشی کیمپوں پر بم گرائے جا رہے ہیں، ان کے ہسپتالوں پر بم گرائے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کا وہاں خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سارے ضمن میں امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ امت مسلمہ کی تنظیمیں کہاں کھڑی ہیں؟ ان کی افواج کہاں ہیں؟ ان کے ایٹم بم کہاں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر انتہائی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم فلسطین کے اپنے مسلمانوں کے معاملات میں اگر سنجیدہ ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، حقیقی طور پر کوئی اقدامات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اگر ہو رہے ہیں تو بہت اچھا، وگرنہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمارے مسلمان بھائیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہوں، دوسری طرف ہم میچ دیکھ رہے ہوں اور اپنی عیاشی اور فحاشی کے سامان مہیا کیے جا رہے ہوں، اللہ کے عذاب کا منتظر رہنا چاہیے۔ ایک ایسا عنوان ہے جس کو ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرمایا ہے۔ فرمایا المؤمنون کرجل واحد، مومن سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ اشتکا عین ہو اشتکا کل ہو، اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اشتکا رأس ہو اشتکا کل ہو، اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ بتائیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اگر مسلمان ہیں تو ہمیں مسلمان بھائیوں کا درد کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ 1 سال گزر گیا، ان کے حق میں ہم نے کیا کیا؟ ہماری کیا ذمہ داری ہیں؟ امت مسلمہ کیوں خاموش ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو قرآن و حدیث ہمیں بتاتا ہے کہ جو بندہ حق کو جانتے ہوئے ظالم کے خلاف آواز کو بلند نہیں کرتا، مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا، وہ جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ اور خاص طور پر اسلامی ممالک کی مجرمانہ خاموشی کہنا بے جا نہیں ہوگا، اور ہم بھی ان کے برابر کے جرم میں شریک ہوں گے۔ قرآن کہتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم نیکی اور تقوی میں لوگوں کا تعاون کرو، برائی میں دشمنی میں ان کا تعاون نہ کرو۔ اگر وہ دشمنی کر رہے ہیں، مظالم ڈھا رہے ہیں اور ہم خاموش ہیں تو ہم ان کے جرم کے شریک ہیں۔ اب ہم غور کریں، اسلام ہمیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام نے
ایک بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ قسم کا ہمیں نظام بخشا ہے، زندگی گزارنے کے بہترین اصول عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو اسلام ہمیں ظالم بننے سے منع کرتا ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، حتیٰ کہ بے زبان جانور پر ظلم کرنے سے بھی ہمیں اسلام روکتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں ظالم کا ساتھ دینے سے منع کرتا ہے اور کسی کے ظلم کا نشانہ بننے سے بھی منع کرتا ہے کہ اپنا دفاع کرو۔ قرآن کہتا ہے ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء، تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے، تم اپنے کمزور مسلمان بھائیوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑ رہا ہے اسلام کہ تمہیں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بلند کرنی ہوگی، ان کے لیے قتال کرنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، انہوں نے تمہارے ساتھ قتال شروع کیا ہے، تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، انہوں نے اقدامی طور پر تمہیں قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تم قتال کرو، تم حد سے تجاوز نہیں کرنا، یعنی ان کے بچوں پر، ان کے بوڑھوں پر، ان کی عورتوں پر ظلم نہ کرنا۔ لیکن اگر انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، تمہارے خلاف قتال کیا ہے، تو پھر کرو ان کے خلاف قتال، نکلو، تلوار اٹھاؤ، ان کو بھی مارو۔ اور قرآن کئی مقامات پر یوں بھی کہتا ہے کہ تم پر جہاد لازم ہو چکا ہے جب تک فتنے اور فساد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اور ہم لفظ جہاد کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جہاد، جذبہ جہاد ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں، یا پیغمبر کی ذات کو دیکھیں، یا اولیاء وقت کو دیکھیں، انہوں نے عملی طور پر جہاد میں حصہ لیا ہے، ظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں زندگی گزاری، دیکھتے رہے، ان کے ظلم برداشت کرتے رہے، رب کا جب تک حکم نہیں آیا تو برداشت کرتے رہے، مدینہ طیبہ میں پہنچے، اپنا ایک اسلامی ریاست کو قائم کیا، پھر اللہ کی طرف سے آ گیا حکم کہ اگر وہ تمہارے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمہارے خلاف قتال کرتے ہیں تو تم نکلو۔ پھر غزوہ بدر نظر آتا ہے، پھر غزوہ بدر میں اللہ خود شریک ہوتے ہیں، اللہ ملائکہ کو بھیجتے ہیں، اللہ اپنی مخلوقات کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے محبوب کی مدد کرو۔ کیوں؟ یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اگر ظالم اقدام کر رہا ہے تو تمہیں اپنے دفاع کے لیے نکلنا ہوگا۔ ہاں، اور صحابہ کرام نے بھی اسی طرح، اگر ہم ان کے غزوات کو، سرایا کو پڑھیں، ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ آج ہم صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کرتے اور جہاد کے عنوان کو ہم نے چھوڑ دیا تو موت کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا، اور ہم اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کو جلتا ہوا آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کس طرح معصوم بچے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کی لاشیں کس طرح جل گئی ہیں، وہ پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور ہم عیاشیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور ہم میچ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ملک پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے کہ گزشتہ ہفتے میں دینی جماعتوں نے مل کر کراچی میں ایک اجتماع مقرر کیا ہے اور اتحاد کا ثبوت دیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں نے بھی اکٹھے ہو کر آواز کو بلند کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں عملی طور پر جہاد کرنا ہوگا۔ اب ہمارے دلوں میں یہ بات، ذہنوں میں بات آتی ہے تو جہاد صرف گولے بارود کے ساتھ لڑنے کا نام جہاد ہے؟ جہاد صرف تیاروں کے ساتھ بمباری کرنے کا نام ہے؟ جہاد صرف میزائل چھوڑنے کا نام ہے؟ نہیں، جہاد کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جہاد کہتے ہیں ہر ظالم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونا، ظالم کے ظلم کو عیاں کرنا، بیان کرنا، لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا، اس کا مکروہ چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ جہاد ہے۔ پھر یہ جہاد کبھی زبان کے ذریعے ہوگا، کبھی ہاتھ کے ذریعے ہوگا، کبھی قلم کے ذریعے ہوگا، کبھی سیاسی طور پر ہوگا۔ آپ جس میدان میں موجود ہیں آپ جہاد کریں، آپ ظالم کے ظلم کو بیان کریں اور آپ مظلوم کا ساتھ دیں، یہ ہمیں اسلام حکم دے رہا ہے۔ میرے پاس بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہاں افضل الجہادی کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہا افضل ترین جہاد کیا ہے؟
ظالم و جابر حکمران کے سامنے حق کی بات کہنا کیا مطلب ہے؟ وہاں کوئی گولہ بارود لے کے کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں، ظالم کے سامنے حق کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی افضل جہاد قرار دیا گیا ہے۔ قرآن ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کسی برائی کو دیکھو، کسی ظالم کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے روکو۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہاتھ کے ساتھ اس کے ظلم کو روکو تو پھر تم زبان کے ساتھ روکو۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر تم زبان سے کہنے کی بھی جرت نہیں رکھتے، اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم حق بات کہہ سکو، تو پھر کم از کم اپنے دلوں کے اندر اس کو برا جانو۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم کمزور ترین درجے سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ موٹی موٹی سی بات ہے، بات ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اتفاق اور اتحاد کا ثبوت دیں۔ جیسا کہ ابھی گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا، دینی جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں نے فلسطین کے معاملے میں اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، کبھی تفرقہ بازی نہ کرو۔ اور میں نے ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دی کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں مالی طور پر بھی ان کا تعاون کرنا ہوگا، معاشی بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اسرائیل اور امریکہ اور وہ لوگ جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں وہ نہ خریدیں۔ کل ایک بوتل ہم نے مدرسے میں منگوائی تو قاری صاحب نے دیکھا وہ تو اسرائیلی چیز ہے، اسرائیل نے اس کو بنایا ہے، تو کہا کہ ہمارا ضمیر اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ ہم کس طرح پئیں۔ ہم شیزان اپنے دکانوں میں سجا کے رکھتے ہیں اور شیزان والے علل اعلان ڈنکے کی طور پر، ڈنکے کی چوٹ پر وہ اپنا پیسہ اکٹھا کر کے قادیانیوں کو دیتے ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ وہ خنجر بہاتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن ہیں۔ شیزان کمپنی یہ سب کچھ ان کے لیے تیار کر رہی ہے۔ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا کیا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ اسی طرح اسرائیل کی جو چیزیں یہاں ہمارے پاکستان میں آ رہی ہیں، ہم وہ کھاتے ہوئے، خریدتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ہمارا ہی پیسہ لگ رہا ہے، معاشی طور پر ان کا بائیکاٹ کرے اور عالمی سطح پر ان کے ظلم کو اجاگر کرنے کے لیے جیسے سوشل میڈیا ہے یا اور جو ذرائع ہیں قانونی جنگ لڑی جائے، اور آخر میں آخری ہتھیار یہ ہے کہ دل میں ان کے ظلم کو برا سمجھ کے اپنے مظلوم بھائیوں کے حق میں کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا ظالم کے مقابلے میں ایک مضبوط ترین ہتھیار ہے، کم از کم اس ہتھیار کو ہم نہ چھوڑیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی